خان صاحب کا یہ فیصلہ دیکھ کے کہ انہوں نے اپنے وکلاء کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ہم اس کنکلوژن پر جمپ کر گئے ہیں کہ واقعی جو وکلاء ہیں وہ تیاری نہیں کر کے آتے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے وکلاء تبدیل کیے ہوں۔ عمران خان صاحب 9 مئی کو گرفتار ہوئے تھے، اس سے پہلے ان کے 20 مقدمات تھے اسلام آباد کی عدالتوں میں، لاہور کی عدالتوں میں، اور انہوں نے متعدد بار اپنے وکلاء کو تبدیل کیا، نئے لوگوں کو وہ لاتے رہے جن کے بارے میں ان کے پاس معلومات آتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان اس وقت بھی انہوں نے اپنی وکلاء ٹیم میں کچھ اضافے کیے ہیں۔ علی ظفر، جو بیرسٹر علی ظفر ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایس ایم ظفر صاحب کے وہ بیٹے ہیں، وکالت کا ایک پورا تجربہ ہے۔ انہوں نے اپنا جو کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ بڑے بھرپور طریقے سے لڑا تھا، بلکہ فرینکلی سپیکنگ جو بلے کے لیے انہوں نے جو کیس سپریم کورٹ میں جس طریقے سے پلیڈ کیا تھا، میرے خیال ہے حامد خان صاحب بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ حامد خان صاحب ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے، جو آپ پروسیڈنگ جا کے دیکھ لیں، حامد خان صاحب کے مقابلے میں ان کے دلائل ہیں بڑے امپریسو تھے۔ اب ان کو ظاہر ہے ایک تھرڈ پارٹی جو ایویلیویشن ہوتی ہے یا مختلف لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں وکیل بڑا اچھا ہے، اس کو شامل کیا جائے۔ اچھا، اس میں ایک اور ٹیکنیکل بات بھی ہے، وہ دوسری ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ بعض ایسے کیسز ہوتے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہوتے ہیں، ان کے جو وکلاء ہیں ان کی مہارت الگ ہوتی ہے، لیکن بعض ٹرائل کیسز ہوتے ہیں، ٹرائل کیسز کے وکلاء ایک الگ مہارت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں ہوتا کہ جو کانسٹیٹیوشنل کیسز کے ماہر وکلاء ہوں وہ ٹرائل کیسز کے بھی ماہر وکلاء ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، وہ دباؤ میں بھی ہیں، ظاہر ہے ان کے اوپر کیسز ہیں، ان کی ذات کے حوالے سے، ان کی پارٹی کے حوالے سے، ان کے کنڈکٹ بطور پرائم منسٹر کے حوالے سے، ان کی اپنی اہلیہ کے حوالے سے ان کے اوپر بڑے سنگین کیسز ہیں۔ تو اس صورتحال میں وہ فیصلہ کوئی بھی کرتے ہیں، یا اگر وہ کوئی بیان دے دیتے ہیں کہ ان کے وکیل تیاری نہیں کر کے آتے، تو میرا یہ خیال ہے کہ میں ان کے فیصلہ کو دیکھنے کی بجائے میں وکلاء کو ضرور دیکھوں گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ جن وکلاء کو انہوں نے شامل کیا ہے نو ڈاؤٹ کہ بڑے اچھے ہیں، لیکن جن کو الگ بھی کیا ہے اس کی وجوہات کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں، وکیل وہ برے نہیں ہیں۔ اچھا، لطیف کھوسہ صاحب برے وکیل نہیں ہیں لیکن وجوہات کچھ اور ہو سکتی ہیں، تو وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، جو پالیٹکس ہے اس میں آپ کے ریلیشن ڈے ٹو ڈے بنیادوں پر چلتے ہیں اور یہ فلکچویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان کو الگ کیا ہے تو اس کی وجوہات کچھ یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لطیف کھوسہ ہیں وہ انتخابات میں جنرل نشست کے اوپر وہ ایک سامنے آ رہے ہیں، ان کے باقی ساتھی وکلاء وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔